السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 14ویں ایپیسوڈ میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنانے جا رہے ہیں۔ شادی کے بعد پہلے ہی دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے لگی۔ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے لگی اور آپ کی چھوٹی بڑی ہر بات کا خیال رکھنے لگی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے روپ میں الفت و محبت اور خلوص و وفا کی ایک دیوی آپ کے گھر تشریف لائی ہیں، جو لازوال خوشیوں اور شفقتوں کی حسین پیکر ہے۔ ایثار و قربانی اور عقیدت و مروت کی ساری قدریں ان کی ذات میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ وہ ایک وفا شعار بیوی ہی نہیں بلکہ کٹھن راہوں کی ساتھی بھی ہیں۔ وہ حوصلوں کو جمع اور عزائم کو بلند رکھنے والی ایک اچھی اور سچی دوست بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفا شعاری اور جانثاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ان کے لیے ایک خاص مقام پیدا کر دیا، جس کا اظہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں کئی بار ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں میرے دل میں پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے بارے میں پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ میں ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ میں حیرت و استعجاب سے کہہ اٹھتی تھی، کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، کہ آپ تو اس طرح ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ گویا دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے، انہا کانت و کانت، ہاں عائشہ وہ ایسی تھی، پھر ان کے اوصاف گناتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قدر و منزلت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہیں جس میں سالن، کھانا یا مشروب ہے۔ جب وہ تشریف لے آئیں تو آپ اسے رب کی جانب سے سلام فرما دیجئے اور میری طرف سے بھی، اور انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نفیس موتی کا بنا ہوا ایک ایسا محل دے گا جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں تھکاوٹ ہوگی۔ اپنے خلوص و ایثار کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا مقام حاصل کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ مریم علیہ السلام اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل تھیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دور کی خواتین میں سب سے افضل ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حد درجہ محبت کرتے تھے، ان کی ہر بات کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو کہتے کہ اس کو فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کو فلاں خاتون کے پاس لے جاؤ، وہ خدیجہ سے محبت کرتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ آپ کا زیادہ تر وقت غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد اور اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔